بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز دوستو، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ دوستو، شیخ عبد القادر جیلانی کون ہیں؟ آپ نے اپنی پاک زندگی کس طرح سے گزاری؟ یہ سب جانیں گے ہم آج کی اس دلچسپ ویڈیو میں۔ حضرت سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی، جن کو غوث اعظم کے نام سے بھی جانا جاتا ہے، آپ کی پیدائش یکم رمضان 470 ہجری بمطابق 17 مارچ 1078 عیسوی میں ایران کے صوبہ کرمانشاہ کے مغربی شہر گیلان میں ہوئی، اور اسی گیلان شہر کی وجہ سے آپ کا ایک اور نام شیخ عبد القادر گیلانی بھی ماخوذ ہے۔ آپ کا تعلق حضرت جنید بغدادی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے رومانی سلسلے سے ملتا ہے۔ آپ کو مسلم دنیا میں غوث اعظم دستگیر کا خطاب دیا گیا ہے، اور شیخ عبد القادر جیلانی کی ولادت سے 6 سال قبل حضرت شیخ ابو احمد عبداللہ بن علی موسیٰ نے فرمایا کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ عنقریب ایک ایسی ہستی آنے والی ہے کہ جس کا فرمان ہوگا کہ میرا قدم تمام اولیاء اللہ کی گردن پر ہے۔ پھر اس کے بعد حضرت شیخ عقیل سنجی سے پوچھا گیا کہ اس زمانے کے کتب کون ہیں، تو آپ نے فرمایا اس زمانے کا کتب مدینہ منورہ میں پوشیدہ ہے، سوائے اولیاء اللہ کے اسے کوئی نہیں جانتا۔ اور پھر عراق کی طرف اشارہ کر کے فرمایا کہ اس طرف ایک اجمی نوجوان ظاہر ہوگا، وہ بغداد میں وعظ کرے گا، اس کی کرامتوں کو ہر خاص و عام جان لے گا، اور وہ فرمائے گا کہ میرا قدم تمام اولیاء اللہ کی گردن پر ہے۔ معزز دوستو، تمام علماء و اولیاء اس بات پر متفق ہیں کہ سیدنا عبد القادر جیلانی مادرزاد یعنی کہ پیدائشی ولی ہیں۔ آپ کی یہ کرامت بہت مشہور ہے کہ آپ ماہ رمضان المبارک میں طلوع فجر سے غروب آفتاب تک کبھی بھی بچپن میں دودھ نہیں پیتے تھے، اور یہ بات گیلان میں بہت مشہور تھی کہ سادات کے گھرانے میں ایک بچہ پیدا ہوا ہے جو رمضان میں دن بھر دودھ نہیں پیتا۔ سبحان اللہ! بچپن میں عام طور سے بچے کھیل کود کے شوقین ہوتے ہیں، لیکن آپ بچپن ہی سے لہو و لعب سے دور رہے۔ آپ کا ارشاد مبارک ہے کہ جب بھی میں بچوں کے ساتھ کھیلنے کا ارادہ کرتا تو میں سنتا تھا کہ کوئی کہنے والا مجھ سے کہتا تھا کہ اے برکت والے، میری طرف آ جا۔ ایک مرتبہ بعض لوگوں نے سید عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا کہ آپ کو ولایت کا علم کب ہوا؟ تو آپ نے جواب دیا کہ 10 برس کی عمر میں جب میں مکتب میں پڑھنے کے لیے جاتا تو ایک یبی سی آواز آیا کرتی تھی جس کو تمام اہل مکتب بھی سنا کرتے تھے کہ اللہ کے ولی کے لیے جگہ کشادہ کر دو۔ آپ کے والد صاحب کے انتقال کے بعد آپ کی پرورش آپ کی والدہ اور آپ کے نانا نے کی۔ شیخ عبد القادر جیلانی کا شجرہ نسب والد کی طرف سے حضرت امام حسن اور والدہ کی طرف سے حضرت امام حسین سے ملتا ہے، اور یوں آپ کا شجرہ نسب ہمارے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے جا ملتا ہے۔ 18 سال کی عمر میں آپ تحصیل علم کے لیے بغداد تشریف لے گئے، جہاں آپ کو فقہ کے علم میں ابو سید علی محرمی، علم حدیث میں ابو بکر بن مظفر اور تفسیر کے لیے ابو محمد جعفر جیسے اساتذہ کرام ملے۔ تحصیل علم کے بعد شیخ عبد القادر جیلانی نے بغداد شہر کو چھوڑا اور عراق کے صحراؤں اور جنگلوں میں 25 سال تک عبادت و ریاضت کی۔ 1127 میں آپ نے دوبارہ بغداد میں سکونت اختیار کی اور درس و تدریس کا سلسلہ شروع کیا۔ بہت جلد ہی آپ کی شہرت و نیک نامی بغداد اور پھر دور دور تک پھیل گئی۔ 40 سال تک آپ نے اسلام کی تبلیغی سرگرمیوں میں بھرپور حصہ لیا، جس کے نتیجے میں ہزاروں لوگ مشرف با اسلام ہوئے۔ اس سلسلہ تبلیغ کو مزید وسیع کرنے کے لیے آپ نے دور دراز وفود کو بھیجنا شروع کر دیا۔ آپ نے خود بھی تبلیغ اسلام کے لیے دور دراز کے سفر کیے اور برصغیر میں تشریف لے گئے، اور پاکستان کے شہر ملتان میں بھی قیام پذیر رہے۔ دوستو، شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ 1166 کو افتح کی شب 8 ربیع الاول شریف 561 ہجری کو 89 سال کی عمر میں اس دار فانی سے پردہ پوش ہو گئے، اور آپ کی تدفین آپ کے مدرسے کے احاطہ میں ہوئی۔ آخر میں دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم سب کو ان اولیاء اللہ کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین یا رب العالمین۔